پاک کے بہت بڑے فضائل ہیں، درود پاک کے بہت بڑے فضائل ہیں. ان فضائل میں سے حضرت صاحب درود قلبی لکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ معراج شریف میں گئے، اللہ پاک نے 3 سوال کیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. پہلا سوال اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ میرے نبی بتا دیں یہ زمین کس کی ہے اور اس کا مالک کون ہے. زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مولا زمین تیری اور مالک بھی تو ہی ہے. زمین تیری ہے، مالک بھی تو ہی ہے. اللہ پاک نے دوسرا سوال کیا، میرے نبی بتا تو کس کا ہے اور تیرا مالک کون ہے. تو کس کا ہے اور تیرا مالک کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے مولا میں تیرا اور تو میرا مالک ہے. میں تیرا اور تو میرا مالک ہے. تیسرا سوال کیا کہ میرے نبی بتا میں کس کا ہوں، میں کس کا ہوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہ بولے، مسکرا دیے، شرما سے گئے، کچھ نہ بولے. پھر اللہ پاک نے کہا کہ میرے نبی میں بتاؤ میں کس کا؟ بولے میں اس کا جو تجھ پر درود پاک پڑھے. میں اس کا ہوں جو تجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. تو ہم کو جب بھی کوئی درود پاک کے بارے میں کہے کہ بھائی درود پاک پڑھو تو کھلے دل سے درود پاک پڑھے. درود پاک پڑھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی اس کو بولا ہے تو وہ پڑھے گا، اس کو بولا ہے تو وہ پڑھے گا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ درود کے لیے آگے بھی نہیں بیٹھتے ہے نا. بولے اچھا ہے کہ میلاد بھی ہو جائے اور میری نیند بھی ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے اور درود اللہ کے حبیب پر پڑھتے ہیں ہے نا. اللہ کا گھر ہے اور درود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھتے. تو ہمیں درود پاک جب بھی کوئی کہے ارے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا معراج کی رات جنت کے باغات کے اندر تھا، گنہگار تھا پھر بھی وہ جنت کے باغات کے اندر تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں کیسے، یہ تو گنہگار تھا، جنت میں کیسے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ واعظین واعظ فرما رہا تھا، واعظین واعظ کر رہا تھا اور واعظ کے دوران یہ کہا جو بلند آواز سے درود پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بولے یہ حضور اس نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تھا، اللہ نکتے نواز ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. درود پاک پڑھے اللہ. یہ شادی کی خوشی میں میلاد رکھیے ہے نا بھائی، شادی کی خوشی میں میلاد رکھیے، اچھی بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شادی کرے تو میلاد سجائے ہے نا. بچے کی ختنہ کرائے تو میلاد سجائے، کوئی سفر میں جائے تو میلاد سجائے، کسی کے گھر بچے کی ولادت ہو تو میلاد سجائے. میلاد سجانا، میلاد پڑھنا سنت الہیہ ہے، سنت الہیہ ہے، اچھی بات ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، شادی سے پہلے کچھ پروگرام رکھتے ہیں، کائے کا ڈی جے کا کیسا کچھ ہے نا، ایسا پروگرام رکھتے ہیں. ایسا نہیں رکھنا چاہیے ہے نا. شادی سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد رکھنی چاہیے ہے نا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے. آج میں آپ کو نصیحت کے طور پر بتاتا ہوں ہے نا. ہم شادی سے پہلے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں ہے نا. شادی سے پہلے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں. چچا کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، ماموں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، کٹنب والوں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، اور کرنی ہے شادی. کنکوتری ہم لکھیں گے، انویٹیشن کوئی کو بھیجیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تو ہمارے سے بات نہیں کرتے بھائی ہے نا. وہ تو ہم سے بات کرتے نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو گھر والے کیا کہتے ہیں معلوم ہے، میں خود جاؤں گا، ان کو منا کر کے لاؤں گا. پورا قبیلہ جو ہے، پورا کٹنب جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے اور اس کو منا کر کے
لاتے ہیں، کیونکہ شادی میں کوئی رہنا نہیں چاہیے، خوشی کا ماحول ہے، شادی ایک خوشی کا ماحول ہے، سب کو منا لیتے، اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک باجا نہیں بجائے گا وہاں تک میں آؤں گی نہیں، اتوا تو میں آؤں گا نہیں، کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے، اس میں کیا کہتے ہیں گھوڑے پر نہیں چڑھے گا تو ہماری عزت کا سوال ہے، ہمارے نام کا سوال ہے، بھلے 1 بیگھہ بیچ دو زمین، 1 ٹکڑا 1 پلاٹ بیچ دو، لیکن شادی تو ہونی چاہیے، اور وہ بھی بیٹھ باجے کے ساتھ، ایسا کہتے ہیں، پھر سب کو منا کے لاتے ہیں، بھائی سب کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، یوں کہتے ہیں، معلوم ہے کیا کہتے ہیں، ارے تم کہتے ہیں تو ہم گھوڑا لائیں گے، بیٹ بھی لائیں گے، سب کو منا لیا، سب کو منا لیا، مگر اللہ کے نبی کو تو ناراض کر لیا تم نے، سب کو منا لیا نا تم نے، اللہ کے نبی کو تو ناراض کر لیا، اب اللہ کے نبی کو ناراض کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، میاں بیوی کے بنتی نہیں ہے، کہاں سے بنے گی، تم نے جس کی سنت ادا کرتے ہو اس کو تو تم نے منایا نہیں، اس کو تو تم نے منایا نہیں، کہتے ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے تو کوئی غریب کے یہاں شادی کر دو، ہے نا بھائی، تمہارے پاس اگر بہت پیسہ ہے تو کوئی غریب کی شادی کر دو، کوئی غریب کا گھر بنا دو، کوئی ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اگر اللہ پاک نے تم کو بہت کچھ دیا ہے تو غریبوں کے گھروں میں سامان بھر دو، غریبوں کے گھر میں سامان بھر دو، ارے سامان بھرے گا تو وہاں سب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ابھی باجا بجے گا تو سب دیکھیں گے، ارے کس کو دکھانا ہے، جس کے لیے تو دے رہا ہے وہ خود دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو اس کی مدد کر تو اللہ تیری مدد کرے گا، تو اس کی حاجت کو پوری کر تو اللہ تعالیٰ تیری حاجتوں کو پوری کرے گا، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایسے مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ کی عبادت کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، اور اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے، اگر زکوٰۃ نہ نکالے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہ نکالا، اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ رہ گیا تو وہ تمہارے ہزاروں روپیے لے جائے گا، کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے، جس کے پاس حج کی رقم ہے، جس کے پاس حج کی رقم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقم ہونے کے باوجود اگر اس میں سے پیسہ اگر میں نے ہٹایا 100 ہے، 1 روپیہ لے لیا تو 99 ہو جائیں گے، ہے نا، 10 روپیہ لیے تو 90 رہ جائیں گے، ایسی نیت سے اس نے حج نہ کری، حج نہ کری اور پیسے ایسے کے ایسے رکھ دیے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ دنیا سے جائے گا تو مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، وہ مرے گا تو یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے گا، اور یاد رکھنا جو پیسہ نہیں خرچہ کرتا، نہیں واپرتا، اس کا ہاتھ جلدی اس کی طرف جاتا نہیں ہے، کیوں نہیں جاتا معلوم ہے، اگر 1 روپیہ لیا نا اس میں سے کم ہو جائیں گے، 10 روپیے لیے تو اس میں سے کم ہو جائیں گے، کیوں کہ جو اللہ کے نام پر خیرات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، ہے نا، وہ نہ کہے کہ بھئی میرا وپرا جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھ جاتا ہے، جہاں سانپ ہو اور انسان کو معلوم پڑے کہ فلاں جگہ پر سانپ ہے تو کوئی جاتا ہے نہیں جاتا، تو وہ پیسے جو اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں ہوتے، وہ پیسوں پر ایک سانپ بیٹھتا ہے تو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر کسی کو زکوٰۃ نکلتی ہو وہ زکوٰۃ نکالے، ہے نا، جس کے اوپر حج فرض ہو وہ حج فرض کرے، اللہ کے حبیب نے تو فرمایا من جار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کری، قبر انور کی زیارت کری، اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے، تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہے نا، شادیوں کے اندر ایسا نہیں کہ بھئی تم خرچہ نہ کرو، تمہارے دینا ہو اتنا دو، تمہارے دینا ہو اتنا دو، لیکن خراب خرافات نہ کرو، تم خراب
خروپت نہ کرو. ایک آدمی مجھ سے کہتا تھا کہ پھر سب تم جاتے ہو یہ لوگ بینڈ بجاتے ہیں, یہاں کی بات نہیں ہے, جہاں بجتے ہیں وہاں, یہاں بھی بجتے ہوئے تو یہاں کی بھی بات ہے. ایک آدمی نے بولا, بولے پھر سب تم جاتے ہو وہاں بینڈ بجاتے تم کہتے نہیں ہو؟ بولے کہنا ہمارا فرض بنتا ہے, کہنا ہمارا فرض بنتا ہے, لیکن ایک بات کا خیال رہے, بارش کا جب پانی گرتا ہے نا تو ہر جگہ سے پودا نہیں نکلتا, ہر جگہ سے پودا نکلتا ہے, پتھر پر بھی پانی گرتا ہے لیکن وہاں سے پودا نکلتا نہیں ہے. جب زمین سے گھاس نہیں نکلتا, تھوڑی بارش گرتی ہے تو بھی میں سادی زبان میں, جب بارش گرتی ہے تو زمین سے پودے نہیں نکلتے, گھاس نہیں نکلتا, پتھر پر نکلتا ہے کوئی دن نہیں. تو بات ہر ایک آدمی کیچپ نہیں کرتا یار, بات ہر ایک آدمی کیچپ نہیں کرتا. جس کے دل کے اندر اترتی ہے اس کے دل کے اندر سے ایمان کا پودا نکلتا, اس کے دل کے اندر سے ایمان کا پودا نکلتا ہے. تو وہ بندہ تو ہم سے کہنے لگا بھئی ہمارا تو کہنا فرض تھا, ہے نا, ہمارا کہنا فرض ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا کام تھا, عمل کرنا آپ کا کام ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی بھی عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا, ہماری آخرت بھی سنوار دے گا. آج ہم شادی بچوں کی کرتے ہیں, ایک مہینے پہلے بھی میں نے دیکھے لے فرنیچر والوں کو آرڈر دے دیتے, ایک مہینے پہلے تجوری والے کو آرڈر دے دیتے, ایک مہینے پہلے کپڑوں والوں کو آرڈر دے دیتے. بہت سے لوگ تو 3 سال سے تیاریاں کرتے ہیں نا, ایک مہینے پہلے تجوری والے کو آرڈر دے, بار بار وہاں چکر لگاتے دیکھتے تجوری کیسی بنتی ہے, فرنیچر کا سامان کیسا بنتا ہے, اس کا پلنگ کیسا بنتا ہے, وہ سب کرنا ضروری نہیں ہے. تم ایک مہینے پہلے اگر اپنی اولاد کو تم تعلیم دیتے, ٹریننگ دیتے, کسی عالم کے پاس بھیجتے اور عالم سے کہتے کہ جا عالم کے پاس جا کر کے بیٹھ, میری شادی ہونے والی ہے, شریعت کیا بتاتی ہے کہ میاں بیوی کو کس طرح سے رہنا چاہیے, شریعت کیا بتاتی ہے گھر میں کیسے رہنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا, شریعت کیا بتاتی ہے گھر میں کس طرح سے رہیں گے تو اللہ محبت عطا فرمائے گا, وہ نہیں سکھاتے ہم, وہ نہیں سکھاتے. لیکن سکھانا چاہیے اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, دنیا بھی تعلیم دو اور آخرت کی بھی تعلیم دو. اگر دنیا بھی تعلیم دی تم نے تو تم کو کما کر کے کھلائے گا, دنیا بھی تعلیم دی تو تم کو کما کر کے کھلائے گا, اور آخرت کی تعلیم دی تو وہ تمہاری عزت کرے گا, وہ تمہاری عزت کرے گا. دونوں کا کرنا ضروری ہے. ہم نماز بھی پڑھے, اللہ سے ڈرے, مسجدوں کو آباد کرے. جس نے مسجدوں کو آباد کرا اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو آباد رکھتا ہے, جس نے مسجد کو آباد کرا اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو آباد رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.